ناظرین، آج ہم موجود ہیں انجمن طلباء اسلام کے صوبائی سیکریٹریٹ میں، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن طلباء اسلام پاکستان کے مرکزی صدر نعمان الجبار صاحب۔ آج ہم ان سے جانتے ہیں اسلام آباد میں جو ختم نبوت کے حوالے سے دھرنا جاری ہے، اس حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں۔ جو دھرنے میں مطالبات رکھے گئے ہیں، آپ اگر انہیں اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق دیکھیں تو کوئی بھی جو مسلم ہے وہ ان کی تائید سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ختم نبوت ایک ایسا معاملہ ہے، ایک ایسا ایشو ہے کہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس کے بغیر ہمارے ایمان کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور کہ آپ دیکھ لیں، ماضی میں بھی سیکولر طبقہ اور جو لبرلز ہیں وہ گائے بگائے ختم نبوت کے حوالے سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے رہے ہیں، اور ہمارا جو سٹانس ہے وہ اول دن سے کلیئر ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو دھرنا دیا جا رہا ہے اس میں جو بنیادی محرکات تھے، جو آپ نے آئین میں ایک بل لایا اور اس میں آپ نے ترمیم لانی چاہی، تو جو بنیادی لوگ تھے، یہ تو ایک ایجنڈا جو سامنے نظر آیا یہ تو موجود ہے ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ایجنڈا کار فرما ہے یا جو عناصر پوشیدہ ہیں جو کہ اسلام کی بنیادی اصولوں اور ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ان لوگوں کو سامنے لایا جائے۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے جو طلباء ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ اپنے اکابرین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارا یہ سٹانس تو کلیئر ہے کہ ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے جو بھی ایشو ہے، جیسا بھی معاملہ ہے، اس پہ ہم نے اپنے اکابرین کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ ہم نے یہ ملک جو ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس بنیاد پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا، اور جب ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ کوئی آنچ لانے کی کوشش کی گئی تو ہم نے اس کے لیے دھرنا دیا، اور ہمارا مطالبہ بھی جینون ہے۔ ہم آپ سے کوئی اور تقاضا نہیں کرتے، ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جو اس کے قصوروار ہیں ان کو سامنے لایا جائے، لوگوں کو بھی ان کا مکرو چہرہ دکھایا جائے، اس لابی کو سامنے لایا جائے جو کہ گائے بگائے اور وقتاً فوقتاً جو ہے ہمارے اسلاف، ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات کے متصادم کام کر رہی ہے۔ آپ کے طلباء ATI کے نوجوانوں کو لانگ مارچ کے دوران حراست میں لیا گیا، اس حوالے سے آپ کی کیا پالیسی ہے اور آپ نے کیا اقدامات کیے؟ یہ کوئی خوشائند اقدام نہیں ہے۔ ایک پڑھے لکھے طبقے کو جو اپنے معاملات کو بھی سمجھتا ہے اور جو اپنے دین کو بھی سمجھتا ہے، ان لوگوں کو اس طرح کے معاملات میں الجھانا، اور بالخصوص طلباء کو کہ ان کو ہراس کرنا اور ایک طرح سے لادینیت اور سیکولرزم کی طرف لے کے جانا، تو یہ قطعاً بھی یہ اقدام جو تھا یہ قطعاً درست نہیں تھا، کیونکہ انٹرنیشنل، آپ اگر اویئر ہوں انٹرنیشنل میڈیا سے بھی اور انٹرنیشنل افیئر سے بھی، تو اس میں بھی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ کسی بھی ملک کے جو طلباء ہوتے ہیں وہ اس کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ کبھی بھی خوف کی فضا میں کوئی بندہ پروان نہیں چڑھ سکتا، تو قیادت کو پروان چڑھانے کے لیے انہیں خوف کی فضا سے باہر نکالنا ہوگا۔ طلباء یونین کے حوالے سے ابھی جو سینٹ اسمبلی میں بھی، اس کے بعد سینٹ میں بھی قراردادیں سامنے آئی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں طلباء یونین بحال ہونی چاہیے؟ اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ طلباء یونین ایک ایسا ایشو ہے جو پیور سٹوڈنٹ ایشو ہے۔ اس کے حوالے سے ایک بات میں یہاں پہ باور کروانا چاہوں گا کہ ہمارا اس دفعہ جو ہم سال منا رہے ہیں وہ بحالی حقوق طلباء سال کے طور پہ منا رہے ہیں، اور ایک جو لمحہ فکریہ ہے جس سے میں اپنے سارے ناظرین کو باور کروانا چاہتا ہوں، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر آپ کی نسل جو پروان چڑھ رہی ہے وہ طلباء یونین کی آخری نسل ہے، کیونکہ 1989 میں یونین پہ پابندی ہو گئی تھی۔ جب یونین بین ہوئی 1989 سے، تو یہ قریباً 17 اور 11 قریباً 30 سے 34 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اتنے عرصے کے بعد جو اب کھیپ آپ کی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے وہ آپ کی لاسٹ ہوپ ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس سیاستدان آئیں گے یا جو پولیٹیشنز آئیں گے، وہ پولیٹیشنز کیا ہوں گے؟ موروثی ہوں گے، جو وراثت میں آپ کو ملیں گے، اور نہ انہوں نے یہاں ملکی حالات کو دیکھا ہوگا، وہ باہر سے آپ کے پاس امپورٹ ہو کے آئیں گے اور آپ کے سروں کے اوپر حکومت کریں گے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں تمام ناظرین کو کہ ڈیموکریٹک سٹیپ جو ہے، ٹھیک ہے، یا ڈیموکریسی، اس کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے ضروری ہے کہ سسٹم کو چینلائز کیا جائے۔ اب سسٹم چینلائز اسی صورت میں ہوگا جب آپ کا پڑھا لکھا طبقہ
اس کے ذہن میں یہ احساس اجاگر ہوگا، اس کو یہ شعور پیدا ہوگا اس کے اندر کہ اس نے اپنے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے، اور اپنے لوگ، اب ایک بندے نے ساری زندگی لوکل سفر نہ کیا ہو تو وہ آپ کے حالات کو کیا سمجھے گا؟ تو ہم ضرور یہ اس فورم سے بھی، اس میڈیا سے بھی، اور آپ دیکھنے والے ناظرین تک بھی اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں۔ بطور طالب علم رہنما کے طور پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اپنے بچوں کو یہ سمجھتے ہیں، ہم بھی کسی کے بچے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونین جو ہیں وہ وائلیشن کرتی ہیں، وائلنس کریٹ کرتی ہیں، تو ان تک میرا یہ پیغام ہے۔ اور ان سے ایک سوال بھی ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین جو ہیں وہ بین ہوئے 30 سے 34 سال ہو گئے۔ 30 سے 34 سال کے بعد آپ ملکی حالات دیکھ لیں۔ آج جو آپ کے ملک کے اندر ٹیررزم جو آپ کے لیے وبال جان بن چکا ہے، کیا یہ اسٹوڈنٹ یونین کی وجہ سے ہے؟ آپ کے پارلیمنٹ کے اندر آپ یہ کہتے ہیں لینگویج جو وہ یوز کرنا شروع کرتے ہیں وہ اویسیو لینگویج ہوتی ہے، نازیبا گفتگو وہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو پولیٹیشنز آپ کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے لینگویج استعمال کرتے ہیں، یا آپ کے سیاسی جلسوں میں جو لینگویج استعمال ہوتی ہے، کیا وہ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے کی جاتی ہے؟ تو جہاں ہر چیز ہے اس کے کچھ بینیفیشل ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں، کچھ ہارمفل ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ میں اس سے انکاری نہیں ہوں کہ اسٹوڈنٹ یونین جو ہے ماضی میں اس سے کچھ ایسی باتیں بھی ہوئی، لیکن وہ اس لیول کی نہیں تھی کہ آپ اسٹوڈنٹ یونین کو بین کر دیں۔ آپ رکشا یونین بھی آپ کے پاس موجود ہے، لیبر یونین بھی آپ کے پاس موجود ہے، ٹیچرز ایسوسی ایشن بھی موجود ہے، پروفیسرز ایسوسی ایشن بھی موجود ہے، میڈیا ایسوسی ایشن بھی موجود ہے۔ جہاں پہ آپ دیکھیں گے ایسوسی ایشن کے نام پہ وہاں پہ لوگ موجود ہیں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن آپ کی 60% یوتھ، آپ کا طالب علم جس نے کل آپ کی قوم کی آپ معمار بننا ہے، آپ کا مستقبل تھامنا ہے، اور جس نے اس ملک کو نظریاتی بنیادوں پہ آگے لے کے جانا ہے، اس طبقے کو آپ کوئی حق نہیں دے رہے، تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔